بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کی فاعل بر دو قسم است۔ فصل جان لے کی فاعل دو قسموں پر ہے۔ پڑھو عبارت اور کرو ترجمہ۔ فصل بداں کے فاعل بر دو قسم است، تو جان کے فاعل دو قسم پر ہے۔ دو قسموں پر ہے۔ مظہر مظہر چون ضرب زیدن، چون ضرب زیدن، پڑھو۔ مظہر چون ضرب زیدن، مظہر مظہر جیسے کہ جیسے کہ ضرب زیدن، ضرب زیدن، و مضمر مضمر بارز بارز چون ضربت، ضربت، اور مضمر مضمر بارز بارز جیسے جیسے ضربت۔ ضربت، کیا کہو گے؟ اور مضمر بارز فارسی بھی پڑھو، اردو بھی پڑھو ساتھ۔ اور مضمر بارز چون ضربت، اور مضمر بارز جیسے ضربت، و مضمر مضمر مستتر، مستتر، اور مضمر اور مضمر مستتر۔ مستتر، کیا کہو گے؟ اور مضمر مستتر یعنی یعنی پوشیدہ، پوشیدہ، یعنی یعنی چھپی ہوئی۔ چھپی ہوئی، کیا؟ یعنی چھپی ہوئی۔ چون زیدن ضربا، زیدن ضرب، جیسے جیسے زیدن ضربا۔ زیدن ضرب، کیا بولو گے؟ جیسے زیدن ضرب۔ فارسی پڑھا کرو، اردو پڑھا کرو۔ فاعل ضربا فاعل ضرب ہوا است۔ ہوا است، ضربا کا فاعل ضرب کا فاعل ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ کیا بولو گے؟ فاعل ضرب ہوا است، فاعل ضرب کا فاعل ہوا ہے۔ در ضربا در ضرب مستتر، مستتر، ضربا میں ضرب میں چھپا ہوا۔ چھپا ہوا۔ کیا بولو گے؟ در ضرب مستتر، ضرب میں چھپا ہوا۔ ضرب دکھائی نہیں دیتا، وہ چھپا ہے لیکن ہمیں ماننا ہے۔ بداں کی بدا کے چون فاعل چون فاعل مؤنث حقیقی نس حقیقی باشد، باشد، جان تو کی جان تو کہ جب فاعل جب فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ مؤنث حقیقی ہو۔ بدا کے چون فاعل مؤنث حقیقی باشد، جان تو کہ فاعل جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، یا ضمیر مؤنث یا ضمیر مؤنث علامت علامت تانیث تانیث در فعل در فعل لازم لازم باشد، باشد، چون قامت ہندن، قامت ہندن، قامت ہندن و ہندن و ہندن قامت قامت، ایہیا، ایہ یا یا ضمیر مؤنث ضمیر مؤنث علامت تانیث، علامت تانیث یا ضمیر یا ضمیر مؤنث علامت تانیث، علامت تانیث، تانیث کی علامت تانیث کی علامت در فعل در فعل لازم باشد، لازم باشد، تانیث کی علامت تانیث کی علامت فعل میں فعل میں لازم ہوگی، لازم ہوگی، جیسے جیسے قامت ہندن والہمت اور ہندن قامت اور ہندن قامت، ایہیا، ایہ یعنی وہ، یعنی وہ، یعنی کرو اب۔ یا ضمیر مؤنث علامت تانیث در فعل لازم، یا ضمیر مؤنث، یہاں رک جاؤ، یا مؤنث کی ضمیر ہوگی، یا مؤنث کی یا مؤنث کی ضمیر ہوگی، ہاں، علامت تانیث در فعل علامت نہ، یا ضمیر مؤنث علامت تانیث، یا ضمیر مؤنث ہے، علامت، یہ الگ عبارت ہے۔ علامت تانیث در فعل لازم باشد، تو فعل میں تانیث کی علامت لازم ہو، تو فعل میں تانیث کی علامت لازم ہو۔ لازم ہوگی، ہاں چلو آگے۔ قامت ہندن و ہندن قامت ایہ، جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت وہ ہے، یعنی ہیا، یعنی یعنی ہاں۔ ودر مظہر ودر مظہر مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، ودر مظہر ودر مظہر جمع تکسیر جمع تکسیر، دو وجہ روا باشد، دو وجہ روا باشد، اور اور مظہر مؤنث غیر حقیقی میں، اور مظہر مؤنث غیر حقیقی میں، اور اور مظہر مظہر جمع مکسر میں جمع مکسر میں، دو صورتیں، دو صورتیں دو وجہ دو صورتیں روا باشد روا باشد جائز ہوں گی۔ جائز ہوں گی۔ ودر مظہر مؤنث غیر حقیقی، ودر مظہر جمع تکسیر دو وجہ روا باشد، اور مظہر مؤنث غیر حقیقی میں،
اور مظہر جمع تکسیر میں دو صورتوں میں دو صورتیں دو صورتیں جائز ہوں گی. جائز ہوں گی. چون طلع الشمس طلع الشمس و طلعت الشمس، طلعت الشمس، جیسے طلع الشمس ہے جیسے طلع الشمس ہے و طلعت الشمس ہے. طلعت الشمس ہے. وقال الرجال قال الرجال وقالت الرجال، قالت الرجال اور قال الرجال قال الرجال اور قالت الرجال ہے. قالت الرجال. کیا بولو گے؟ اور جو طلع الشمس و طلعت الشمس وقال الرجال وقالت الرجال، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس اور قال الرجال اور قالت الرجال. وقسم دوم قسم دوم مجہول، مجہول، اور دوسری قسم اور دوسری قسم فعل مجہول. فعل مجہول. فعل مجہول بداں کی بداں کی فعل مجہول مجہول بجائے فاعل بجائے فاعل مفعول به را به را برفع کند. برفع کند. جان تو کی فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے. دیتا ہے. وباقی را باقی را بنصب، بنصب، اور باقی اسموں کو اور باقی اسم کو نصب دیتا ہے. نصب دیتا ہے. کیا بولو گے؟ باقی اسم سارا پڑھو. جا. دون مجہول بدا کے فعل مجہول بجائے فاعل مفعول مفعول به را برفع کند و باقی را نصب. دوسرا مجہول ہے، جرا فعل مجہول ہے. دوسرا فعل مجہول ہے. تو جان کے فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے اور باقی کو نصب دیتا ہے. چون ضرب زید ضرب زید یوم الجمعۃ یوم الجمعة امام الامیر امام الامیر ضربا شدیدا ضربا شدیدا فی دارہ تعدیبا والخشبۃ. الخشبة، جیسے کہ جیسے کہ ضرب زید ضرب زید یوم الجمعۃ یوم الجمعة امام الامیر امام الامیر ضربا شدیدا ضربا شدیدا فی دارہ والخشبۃ تعذیبا والخشبة. ہے. سمجھے؟ فعل مجہول را وفعل مجہول را فعل معلوم یسمى فعل معلوم يسمى فاعلہ فاعله گویند و مرفوع عشرہ مرفوع عشرة مفعول معلوم یسمى معلوم يسمى فاعلہ فاعله گویند. گویند. فعل مجہول کو فعل مجہول کو فعل فعل معلوم یسمى فاعلہ معلوم يسمى فاعله اور اور اس کے مرفوع کو کے مرفوع کو مفعول معلوم یسمى فاعلہ مفعول معلوم يسمى فاعله کہتے ہیں. کہتے ہیں. کہتے ہیں. تو دیکھیے پڑھیے آپ اس کو. وفعل مجهول را فعل ما لم يسمى فاعله گویند و مرفوع عشرة مفعول ما لم يسمى فاعله گویند. اور فعل مجهول کو ما لم يسمى فعل ما لم يسمى فاعله کہتے ہیں اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم يسمى فاعله کہتے ہیں. کہتے ہیں. تو دیکھیے آپ ذرا سمجھیے. بداں کی فعل بردو قسم است مظہر چوں ضرب زید و مضمر بارز چوں ضرب تو. کہتے ہیں فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا. پھر ضمیر کی بھی دو قسمیں آتی ہیں، یا ضمیر بارز ہوگی یا پوشیدہ ہوگی. بارز کی مثال جیسے ضرب تو، اور پوشیدہ کی مثال جیسے ضربہ. ضربہ میں ہوا پوشیدہ ہے. اچھا یعنی پوشیدہ چوں ضربہ جیسے کہ ضربہ زید. اچھا اس میں ہوا پوشیدہ ہے. ضربتوں میں ضمیر ہے لیکن بارز ہے، اور ضربہ میں ہوا ہے جو پوشیدہ ہے. تو فعل ماضی کے دو صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. باقی سب میں ضمیر بارز ہوتی ہے، ضمیر بارز ہوتی ہے. پھر جو ہے فاعل کے بارے میں کہہ رہے ہیں مستتر. چوں فاعل جب فاعل مؤنث حقیقی ہو. فاعل مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ باشد یا ضمیر اچھا کیا کہتے ہیں؟ چوں فاعل مؤنث حقیقی باشد یا ضمیر مؤنث علامت کہتے ہیں جب فاعل کیا ہو، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی ہو، یا فعل کا فاعل کیا فعل کا فاعل ضمیر ہو. کیا مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث ہو، یا ضمیر مؤنث ہو،
تو کہتے ہیں اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فعل کا فاعل ضمیر ہو، اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. یہ ایک قاعدہ بیان کیا انہوں نے. سمجھے نہیں سمجھے؟ مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے امرأۃن کے مقابلے میں رجل حیوان مذکر ہے. چو قامت ہندن و ہندن قامت، جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت ہے. قامت جیسے قامت ہندن، یہاں کیا ہے؟ یہاں فعل کا فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے، اور ہندن قامت میں فعل کا فاعل ضمیر ہے. فعل کا فاعل ایسی ضمیر ہے جو مؤنث حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہے. سمجھے نا؟ اور دوسرا اگر مؤنث غیر حقیقی ہو یا جمع مکسر ہو. مؤنث غیر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمت تاریکی. اور انہوں نے کیا مثال؟ شمس، جیسے شمس انہوں نے دی ہے مثال یہاں. سمجھے نا؟ اور اسی طرح سے جمع تکسیر. جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا وزن ٹوٹ جائے. تو جب مؤنث غیر حقیقی ہو یا جمع مکسر فعل کا فاعل ہو تو فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں آپ اور مذکر بھی لا سکتے ہیں. جیسے انہوں نے طلع الشمس کہا، دیکھو یہاں فعل کو مذکر لائے مؤنث لائے. طلع میں مذکر، اور طلعت الشمس میں فعل کو مذکر لائے مؤنث لائے. پہلے میں بھی فعل مؤنث غیر حقیقی ہے، دوسرے میں بھی فعل مؤنث غیر حقیقی ہے. پہلے میں بھی فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے اور دوسرے میں بھی فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے. لہذا قامت بھی کہہ سکتے ہیں اور طلع بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت بھی، یعنی مذکر بھی لا سکتے ہیں فعل کو اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اور دوسری قال الرجال وقالت الرجال، یہاں جو ہے پہلے میں فعل کیا ہے؟ مذکر ہے اور دوسرے میں مؤنث ہے، کیونکہ پہلے میں بھی فعل کا فاعل جمع تکسیر ہے اور دوسرے میں بھی فعل کا فاعل جمع تکسیر ہے. لہٰذا فعل کو دونوں طرح سے لا سکتے. گویا اس میں چھوٹ ہوتی ہے. کس میں؟ اس میں چھوٹ ہوتی ہے. جو غیر مؤنث ہوتا ہے، اس میں غیر مؤنث ہوتا ہے یا جو جمع تکسیر ہوتا ہے، اس میں چھوٹ ہوتی ہے. چاہو تو آپ فعل کو مذکر لاؤ، چاہو تو آپ فعل کو مؤنث لاؤ، دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. دو مجہول. دوسرا کیا ہے؟ فعل مجہول. فعل مجہول کا بس یہ بتایا انہوں نے کہ فعل مجہول جو ہے، فعل مجہول کا دوسرا نام فاعل کہتے، فعل مجہول ہے. فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول بھی کی طرف کی گئی. فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول بھی کی طرف کی گئی. اچھا، تو یہ فعل مجہول فاعل کو رفع نہیں دیتا، یہ مفعول بھی کو رفع دیتا ہے. یہ فعل مجہول مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، فاعل کو رفع نہیں دیتا. اور باقی تمام جو مفعول بھی ہو، مفعول معہ ہو، مفعول فیہ ہو اور مفعول لہو ہو، ان سب کو یہ بھی اسی طرح سے نصب دیتا ہے جس طرح سے کون دیتا ہے نصب؟ فعل معروف. دیکھیے نا، ضرب زیدن، اس نے صرف ایک زیدن کو اپنے مفعول کو کیا دیا؟ رفع دیا. یوم الجمعۃ یہ مفعول بھی ہے، اس کو بھی نصب دیا. امام الامیر یہ مفعول فیہ ہے، اس میں بھی یوم الجمعۃ اور امام الامیر دونوں کیا ہیں؟ مفعول فیہ ہیں. ان دونوں کو کیا دیا؟ نصب دیا. فرق اتنا ہی ہے کہ ایک ظرف زمان ہے، یوم الجمعۃ ظرف زمان ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. ان دونوں کو مفعول فیہ کہتے ہیں. ضرباً شدیداً یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے. تعذیبا یہ مفعول لہو ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. اور والخشبۃ اور یہ مفعول معہ ہے، یہ مفعول معہ ہے. تو یہ آج کے سبق کا آپ کا خلاصہ ہے. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں تاکہ عربی بولنے میں اور سمجھنے میں اور پھر آگے عربی لکھنے میں اور عبارت پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. اللہ جل شانہ صحیح سمجھنے، پڑھنے اور اس کی نشر و اشاعت کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. چلو بھائی لے آؤ اور کچھ.